بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارلیمنٹ میں جب دستور کی گولڈن جوبلی منائی گئی تو اس وقت جناب زرداری نے تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان مذاکرات کے لیے کوئی شرط عائد نہ کریں۔ جناب زرداری کا یہ مشورہ بڑا صائب مشورہ ہے اور اس مشورے کی قدر کی جانی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ مذاکرات سیاست کا ایک لازمی جزو ہے۔ سیاست نام ہی مذاکرات کا ہے۔ سیاسی عمل بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے سے ہی آگے بڑھتا ہے، اور اگر سیاست میں مذاکرات، بات چیت، گفت و شنید، ڈائلاگ ختم کر دیے جائیں اور ریجڈ قسم کا، غیر لچکدار قسم کا رویہ اپنایا جائے تو سیاسی عمل متاثر ہوتا ہے، سیاست رک جاتی ہے، ملک کی جو ترقی ہے اس کا پہیہ رک جاتا ہے، اور معاملات آگے بڑھنے کے بجائے ایک عجیب جمود جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ فروزن سچویشن جو ہے یہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بڑا نقصان دہ کام ہے، بڑا ضرر رساں کام ہے کہ اگر ہم سیاست میں بات چیت کے دروازے بند کر دیں۔ جناب زرداری نے اپنے دور حکومت میں جب وہ صدر پاکستان تھے تو انہوں نے تمام جماعتوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھی اور سب کو ساتھ لے کر چلے۔ ان کے دور میں جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے نہیں، نون لیگ کے وزیر اعظم ہیں۔ یعنی وہ سیاسی عمل میں مذاکراتی عمل کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نواز شریف بھی اپوزیشن کے ساتھ بات کرتے تھے اور یہ عمل جاری رہتا تھا۔ مذاکرات نہیں کریں گے تو سیاست نہیں چلے گی، مذاکرات نہیں کریں گے تو نظام نہیں چلے گا، مذاکرات نہیں کریں گے تو پارلیمنٹ نہیں چلے گی، مذاکرات نہیں کریں گے تو آپ کسی طرح کی ترقی کا خواب نہیں دیکھ سکیں گے، اور کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ مذاکرات کے نتیجے میں ہی کوئی نہ کوئی جو ہے حل نکلتا ہے کسی بھی مشکل کا، کسی بھی کمپلیکیشن کا۔ جب بھی کوئی عالمی یا ملکی لیول کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور مذاکرات میں اگر اپوزیشن شامل ہو تو وہ معاملہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو جاتا ہے۔ 9 اپریل 2022 میں، یعنی پچھلے سال جب عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو عمران خان نے اس وقت سے لے کر آج تک، اور پھر اس سے پہلے 2018 سے جب اس کی حکومت بنی تو عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت ختم ہونے تک انہوں نے کبھی بھی مذاکرات کی طرف پیش رفت نہیں کی۔ وہ یہی کہتے رہے کہ ہم چوروں اور لٹیروں سے بات نہیں کریں گے، میں چوروں اور لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی انہوں نے مذاکرات کے دروازے بند کیے رکھے، اور کسی بھی صورت میں انہوں نے مذاکرات کو، ڈائلاگ کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ وہ کہتے تھے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اب بھی ان کا موقف یہی ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ مذاکراتی عمل جاری رکھتے اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر اپنے سیاسی عمل میں شریک رکھتے، اور چور، ڈاکو اور لٹیرے کی گردان جو ہے وہ نہ کرتے اور بند رکھتے اس چیز کو، اور مذاکراتی عمل کو جاری رکھتے، سب کو ساتھ لے کر چلتے، تو آج بھی ان کی حکومت قائم ہوتی اور وہ اپنی آئینی مدت پوری کرتے۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے اندر گھمنڈ تھا، غرور تھا، فخر تھا، کیا چیز تھی اس پر ہم تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں آ کر اچھا کام نہیں کیا کہ انہوں نے مذاکرات کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی انا میں اور اپنی ایگو میں اور اپنے فخر میں اور اپنے ناز میں وہ چلتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ آگے نہ بڑھ سکے اور ان کی حکومت کو چلتا کیا گیا۔ اور آج بھی وہ اب جب کہ حکومت سے نکل چکے ہیں، ان کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، سال ہو گئے ہیں، مگر وہ سال کے بعد بھی اب بھی ان کی یہ گردان ہے
کہ میں چوروں ڈاکوں کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک انتخاب نہیں ہو رہے، الیکشن نہیں ہو رہے، کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا، یہاں تک کہ عمران خان نے اس حکومت کی راہ میں روڑے اٹکائے اور IMF کو بھی اپروچ کیا کہ وہ ان کو قرضہ وغیرہ نہ دے اور جو فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ نہ کرے تاکہ یہ حکومت ناکام ہو جائے۔ انہوں نے اس حکومت کے راستے میں ہمیشہ عدم استحکام پیدا کیا، انتشار پیدا کیا اور ہمیشہ ان کے راستے میں ریزسٹنس، آبسٹیکلز، جو رکاوٹیں ہیں وہ پیدا کی تاکہ یہ ناکام ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن سارا کچھ کرتی ہے لیکن مذاکرات بھی چلتے ہیں، مذاکرات بھی جاری رہتے ہیں، بات چیت بھی رہتی ہے، گفت و شنید بھی رہتی ہے۔ اگر آپ گفت و شنید نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے تو مسئلے کیسے سالو ہوں گے؟ اس طرح یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ الیکشن کا مسئلہ حل ہوگا اور نہ دیگر جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، جو سیاسی ہیں، پولیٹیکل ہیں۔ ان تمام ایشوز کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف جو ہے وہ بڑھیں۔ جو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، عمران خان کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ عمران خان جو ہیں وہ خود تقریریں کر لیتے ہیں، گھنٹے گھنٹے بول لیتے ہیں، ان کو تقریریں کرنے کا شوق ہے، اکیلا آدمی جتنا چاہے بولتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن مذاکرات پہ آ کر بیٹھیں، جو کہنا ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں اور اپنے مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں اور کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکالیں اور اپنے اندر جو ہے وہ ریجیڈیٹی ہے جس کو ہم غیر لچکدار پن کہتے ہیں، اس کو ختم کریں اور فلیکسیبلٹی پیدا کریں تاکہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو، افہام و تفہیم ہو، مفاہمت ہو اور بات آگے چلے۔ زرداری صاحب نے جو مفاہمت کا اصول اپنایا تھا، اس لیے ان کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس میں کامیاب رہے اور اب بھی کامیاب ہیں۔ دروازے سب کے لیے کھلے رہنے چاہیے اور بات چیت کے لیے خود بھی انسان دوسرے کے پاس چلا جائے اور دوسرا بھی آ جائے تو ویلکم کہنا چاہیے۔ مذاکرات جاری رہنے چاہیے، چاہے شدید سیاسی اختلافات ہوں، مگر یہ سب سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اور یہ تبھی ختم ہوتے ہیں جب آپ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر آپ اپنے اپنے تحفظات ٹیبل پر رکھیں اور اپنے مفادات کے لیے اور اپنے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ ایک دوسرے سے جو ہے وہ آئیڈیاز ایکسچینج کریں اور ملک کو ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن کریں اور ملک کے لیے سوچیں، ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سوچیں۔ عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں ان کی طرف دیکھیں، اپنے سیاسی مفادات کو پس پش ڈال دیں اور بیٹھیں اور آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے سے ہی آپ سیاست میں رہیں گے اور آپ حکومت میں بھی آ سکتے ہیں۔